نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت ہے، درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جتھا فضائل و برکات دا بیان احادیث مبارکہ دے وچ ملدے ہیں، اتھا درود پاک تو غفلت برتن والے واسطے وعیداں بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دے ایک فرمان دا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیڑا میرے ہوتے ہیں درود پاک پڑھن بھول گئے او جنت دا رستہ بھول گئے۔ لہذا سب کو چاہیے کہ اساں اپنی زندگی دا معمول بنا کے رکھوں کہ کثرت دے نال پیارے آقا علیہ السلام دی ذات بابرکت تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کریں دے رہ بنو۔ یہ ساری زندگی دا معمول بن ونجے، ساری عادت شامل تھی ونجے۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی یہ ساری عادت بنتی ویسی اتنا زیادہ یہ ساری محبت بنتی ویسی، اور اندر بعد اندر جرلے اجر قیامت دے لہن 100 یا قبر و حشر دے اندر 100 انشاءاللہ عز و جل۔ دل آکسی کہ جڑا وقت غفلت گزریا ہا، کاش وہ بھی درود و سلام گزرے۔ ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ میں ایک دفعہ موضوع شروع کروں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ سورہ شورا دے وچ ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، تساں انہیں لوگوں کو فرما دے وہ کہ میں تہاڈے تک دین پہنچائے، تہاکو کلمہ پڑھائے، تہاکو جہنم دی بھا تو محفوظ رکھے، تہاکو جنت دا رستہ دکھائے، تہاڈے تک رب تعالیٰ دی اے امانت پہنچاون واسطے میں بہت زیادہ تکالیف ڈٹھن کہ تھائی میرے ہوتے پتھریں دی بارش تھئی ہے، کہ تھائی میرے ہوتے اٹھ دی اوجھڑی سٹی گئی ہے،
کتھیں میرے رستے دے وچ کنڈے بچھائے گئے، 3 سال واسطے سوشل بائیکاٹ کر کے ایک وادی دے وچ قید کر دیتا گئے، جتھا صرف پترے تے دربا تے گھا کھاون کو ملتا ہے، یا کوئی شے کھاون دی کوئی نہ ہے۔ این تو علاوہ اگر مکے تو ہجرت کر کے مدینے آ گیا تے اتھا آ کریں بھی میں کو سکون نہیں ملیا، 10 سال دے عرصے دے وچ ٹوٹل 100 دے قریب جنگاں بن دیں، جن دے وچ 72-73 وہ ہیں جن دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف گن گئے، اور باقی دے وچ آپ نے مجاہدین روانہ فرمایا۔ یعنی 10 سال دے عرصے دے وچ اتنا زیادہ جنگیں دے وچ مبتلا، یہ ساری زندگی پریشانیاں دیکھ کر آئی، تو حالے تک میں دین پہنچائے، تو حالے تک میں شریعت دا حکم پہنچائے، اللہ جل شانہ دی امانت کو میں تو حالے تک پہنچائے، اے جیڑی میں محنت کیتی ہے، اے جتنا میں اے کام کیتے جیڑا میں پہنچائے، میں تو حالے کولو ایدا کوئی اجر نہیں منگدا۔ قل اے محبوب تسا فرما دو لا اسألکم، میں کو کوئی چیز دی ضرورت نہیں، اجران کہیں قسمی کوئی اجر، کیڑی شے دا اجر؟ این چیز دا کہ میں تو حالے تک دین پہنچائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے محبوب تسا آپ فرما دو انہیں کو کہ میں کو کوئی اجر نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربا، لیکن جڑے میرے قرابت دار ہیں انہیں دے نال تسا محبت دے نال پیش ہو، بس ایو ایک چیز تواڈے کول میں طلب کرنا کہ جتنے میرے قرابت دار ہیں انہیں دے نال تسا محبت رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے این حکم دے مطابق اہل بیت اطہار دی محبت ساڈے اتے فرض ہے، کیونکہ قرآن دا حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دا جڑا حکم ہوندے وہ فرض دی حیثیت رکھے، لہذا اہل بیت اطہار دی محبت این آیت مبارکہ دے تحت ساڈے اتے فرض ہے۔ ہن یہ قربا یہ ہن کون لوگ؟ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ پاک و ہند دے وچ حدیث دا علم گھن آوان والی ہستی، جنہیں کو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک دے وچ خواب وچ آ کے ارشاد فرمایا اے عبدالحق ہندوستان ون کے اتھا میری حدیث پڑھا۔ انہیں عرض کیتی ہے خواب دے وچ آقا اتھا مدینہ چ رہنا، توڑے روضہ انور دی زیارت کر گندا، سنہری جالیں دے بوسے گھن گندا، میں کو این سعادت تو محروم نہ فرماؤ، میں کو اتھا ہی روان دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبدالحق اتھا تو رہ کریں مدینے دا گلیاں لے دیں، مدینے دا دیواراں لے دیں، اور تو اگر ہندوستان ون کے میری حدیث پڑھے سے جرلے تو چاہ سے میرا دیدار کر گن سے۔ اتنی محبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی دے نال فرمے میں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ این آیت مبارکہ دے تحت قربا دی تفسیر دے وچ ارشاد فرمیندن کہ این قربا تو مراد میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبی رشتہ دار ہیں، بنو عقیل، بنو مسلم، بنو علی، یہ جڑے ایک خاندان بنو ہاشم دے جنہیں دے ہوتے ہیں زکوٰۃ حرام کیتی گئی ہے، صدقہ حرام کیتا گیا، یہ او سادات کرام دے سارے گھرانے، سید گھرانے سارے یہ سارے گھرانے قربا دے وچ شامل ہیں۔ لہذا این قربا تو چند افراد مخصوص مراد نہ گدے ونجن،
انہیں سارے افراد دے نال محبت رکھنا ای آیت دے تحت فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں افراد دے وچ کچھ افراد کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہیں خصوصی فضیلت آلے دے وچ مولا کائنات آپ دی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن امام حسین، ایک خصوصی فضیلت پاون والے افراد ہیں۔ لیکن اندہ یہ مطلب نہیں کہ باقی افراد این لفظ قربہ تو بہ خارج تھی گئے، اندہ یہ مطلب نہیں۔ لہذا انہیں سارے ہستیاں دے نال محبت رکھنا یہ سارے ہوتے ہیں فرض۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، چونکہ میں ذکر امام علی مقام امام حسین دا کرنا ہے، لہذا این اہل قرابت دے وچوں، اہل بیت اطہار دے وچوں میں اج تورے سامنے امام علی مقام دی شہادت کربلا دا جڑا واقعہ ہے، واقعہ کربلا کو تورے سامنے پیش کرے نا۔ ایک گال ذہن چ رکھے سو، امام علی مقام دا سفر مدینے کولو مکے، مکے کولو ول کربلا، یہ جڑا سفر ہے کربلا پہنچن تک دا سفر، یہ مختلف راوی بیان کرے دے رہ گئے ہیں۔ انہیں دے وچ قوی راوی بھی ہیں، ضعیف راوی بھی ہیں، یعنی او راوی ہیں جنہیں دی گال تے اعتماد کیتا ون سکدے، او راوی بھی ہیں کہ جنہیں دی گال تے اعتماد نہیں کیتا ون سکدے۔ لیکن کربلا دے اندر جڑا واقعہ پیش ہے، اندے جتنے روایت بیان کرن والے ہیں وہ سارے یزید دے سپاہی ہیں، کیونکہ امام علی مقام آپ اپنے ساتھیں سمیت تشہید تھی گئے ہیں۔ امام زین العابدین ایک زندہ بچے ہیں، وہ شدید بیمار ہیں، خیمے دے اندر ہیں، بارو کیا تھی نہ رہ گئے، وہ تو نہیں بیان فرمے دے نا۔ خواتین ہیں تو وہ بھی خیمے دے وچ ہیں۔ اس گلوں کربلا دے میدان دے اندر جڑی گال تھی ہے، اندے سارے راوی یزید دے سپاہی ہیں، اور یزید دے سپاہی جڑے میرے امام دے دشمن ہیں، انہیں دی اساں او گال تا من گنسوں تسلیم کرے سوں جڑی این گھرانے دے شیان شان ہو سی، جڑی انہیں ہستیں دی شان دے خلاف ہو سی، وہ کہیں قبول نہ کرے سوں، کیونکہ جڑے راوی ہیں وہ سارے دے سارے منافق ہیں، وہ سارے دے سارے ظالم ہیں، جابر ہیں، انہیں دے وچ کوئی ایجا راوی نہیں جن دی زبان تے اعتماد کیتا وے سکے۔ اس گالوں لوگ جڑا یہ واقعہ بیان کریں دن اندے وچ ساکو سوچنا چاہیے کہ جڑے گفتگو وہ کریں دے پین کیا واقعی ای گھرانے دے مطابق ہے وہ گال، یہ ساکو سوچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، 60 ہجری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال ظاہری دے تقریباً 50 سال بعد، ہجرت دے 60 سال بعد 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ این دنیا تو انتقال فرما میں وصال فرما۔ جس ٹائم وہ بیمار ہیں، انہیں کو لقوے دا مرض تھیا ہا، بیماری دی کیفیت دے وچ ہیں، علاج چلدا پیا ہا، یزید پلید نے ون کریں اپنے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ون کے عرض کریں دے کہ حضور اپنا جانشین مقرر فرما دو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا جانشین مقرر کرنا، خود مقرر کرنا، یہ خلفائے راشدین دی سنت دے خلاف ہے۔ صدیق اکبر بھی اگر خلیفہ راشد بنے ہیں تے شورا دے مشورے دے نال بنے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی اگر بنے ہیں تو وہ بھی شورا دے مشورے نال بنے ہیں۔
عثمان غنی بنن تے شورا دے مشورے نال بنن، مولا کائنات بنن تے شورا دے مشورے نال بنن، امام حسن پاک بنے ہیں تے شورا دے مشورے نال بنے ہیں۔ لہذا تو بھی شورا طلب کر گھنی، انہیں کو مشورہ کر گھنی، اگر وہ تیرے حق چ ووٹ نہیں بن جاتا پیچھے تو بن ونی، ورنہ وہ جے کو مناسب سمجھ سن وہ کو سلطنتوں دے حوالے کرنے سے۔ ایک روایت بئی روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خدشہ لاحق ہے کہ اگر میں یہ معاملہ شورا دے اتے چھوڑے نا تے ای نہ ہوئے کہ بنی ہاشم تے بنو امیہ یہ دو خاندانے دے وچ جنگ نہ چھڑ بنے، جیڑی جنگ کو امام حسن نے صلح کر کے ختم کیتا ہے وہ وقت شروع نہ تھی بنے، والمسلمانے دا خون نہ ایویں ضائع تھی من پائے بنے۔ این خدشے دے پیش نظر آپ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر کے اے حکم دیتے کہ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لو اپنی بیعت گھنی، اگر او تیری بیعت فرما دے تو والدہ تو سلطنت سنبھال گنی، ورنہ سلطنت چھوڑ دیوی انہیں دے حوالے کر دیں۔ دوسری روایت اے ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال دے بعد یزید تخت نشین تھی گئے، تخت نشین تھیون دے بعد تمام علاقے دے وچ جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے دے سرداریں کو بیعت طلب کی ہے کہ تساں میں کو اپنا ووٹ دے وہ میں نے بیعت کرو میری اور میں کو اپنا حکمران تسلیم کرو۔ اون علاقے دے وچ یعنی جڑے علاقے دے قبائل تو قاصد روانہ کیتے ہیں اون علاقے دے گورنر کو نال ایک خط بھی لکھ کے بھیجیندہ رہ گئے کہ جیڑا سردار میری بیعت تو انکار کرے ان کا سر میرے دربار بھیجنے میں، یعنی ان کو قتل کر دیں۔ اپنے والد ماجد دی وصیت دا منکر تھی گئے اور جبرن ظلمن لوگیں کو بیعت کی نہ پائے۔ جڑے جڑے علاقے دے وچ او قاصد روانہ کیتے انہیں علاقے دے وچ او پہلے ایک خبر نہیں پہنچائی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال تھی گئی، ایک کوئنسیڈنشن۔ اون دور دے وچ مدینہ پاک دے وچ جڑا گورنر رہا، شہر مدینہ دا گورنر رہا، ان دا نام ہے ولید، اور جڑا ان دا نائب ہے ان دا نام ہے مروان۔ یزید پلید نے مروان دو خط لکھے کیونکہ وہ ولید کو امید کوئی نہ آئی، وہ جان دہا کہ ولید جڑا ہے نا یہ اہل بیت دے نال محبت رکھے ہیں۔ وہ مروان دو خط لکھے کہ ولید کو آکھ ترائے بندے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ترائے بندے دے کولو بیعت گھن، اگر اے بیعت کرن تو انکار کرنے میں تو انہیں دا سر قلم کر کے میرے بھجوا دے۔ اے او خبراں ہیں کہ جیڑا معتبر ہیں، معتبر روایات ہیں۔ اج او بندے جڑے آدھن کہ جناب امام علی مقام دی شہادت دے وچ یزید دا کوئی ہاتھ کہنی، ابن زیاد اپنی مرضی نال شہید کرائے، اگر اتھاں یزید دا ہاتھ کہنا تے اتھاں شہید کرن دا حکم کیوں دیتے سے؟
اگر او امام علی مقام دی شہادت دے حق چ کہنا ہے تو ول اون بدبخت نے اتھا اے حکم کیوں بھجوائے؟ کیونکہ اتھوں دے راوی میں پہلے عرض کر چکا سارے یزید دے سپاہی ہیں، لہذا انہیں دی گال قابل قبول کوئی نہیں، لیکن اتھا دا قابل قبول ہے نا، یہ تو حالی مدینہ ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، یہ جڑے عظیم ہستیاں دے وچ جرلے گال تھی پئی ہے، تے ایندا مطلب ہے کہ یزید پلید نے جان بوجھ کے امام علی مقام کو شہید کرایا۔ امام علی مقام تے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اے دو شخصیات مسجد نبوی شریف دے وچ موجود ہیں، انہیں تو قاصد روانہ تھا کہ توہاں کو گورنر طلب کریں دا کر۔ حضرت عبداللہ پوچھن لگن کہ امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ کہ حضور خیر ہوئے کیوں سلیندہ پیا اس کو گورنر؟ آپ نے فرمایا کہ میں کو شک کے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال تھی اور یزید پلید اپنی بیعت گننا چاہنے سادے کو خفیہ طور تے بیعت گننا چاہنے تہوں سا کو تھا سلمے نہ پائے۔ انہیں کہ حضور وال کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیعت تو میں کرندہ نہیں، ایک تاں اے فاسق ہے، فاجر ہے، اعلانیہ گناہ کرانا والا ہے، ول جیندے نال شریعت مطہرہ نے نکاح حرام کیتے، جیویں بھینی ہیں، بوا ہے، ماسی ہے، یہ انہیں دے نال نکاح کو جائز قرار دیندا ہے، شراب عام قرار دیتی بیٹھے، شراب دے لائسنس بنا کے دکانداریں کو دیتی بیٹھے کہ جناب تساں شراب بیچو، تواڈے کول پوچھن والا کوئی کہہ نہیں، جڑا کہیں کہیں نماز بھی چھوڑ دیندا ہے۔ لہذا جڑا اتنا بدبخت ہوئے ول ظالم بندہ ہے، ایجھے بندے دی بیعت حسین تا نہیں کر سکتا۔ وہ آکھن لگن کہ حضور جڑے طریقے نال سجا گئے انہیں دا ارادہ صحیح نہیں لگتا، اگر تسا بیعت نہ کیتی تے وہ تہاڈے اوتے جبر نہ کرے۔ آپ نے فرمایا انہاں کوئی حل کر کے بیسو۔ آپ روانہ تھی گئے، آلے بنی ہاشم دے وچوں نوجوانے کو طلب کیتے ہیں، انہیں کو سدوا کریں گورنر ہاؤس دے باہروں انہیں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا نے کہ میں کو گورنر طلب کیتے میں اندر میں دا پیاں، اگر تساں میری آواز اچھی تھی دا سن گنو کہ میں زور دال وینا پیاں، سمجھ وجائے کہ اندر معاملہ ٹھیک کوئی نہیں، تساں دروازہ تروڑ کے اندر لگے تے جے اگر میری آواز اچھی نہ تھی وے ول خیر ہی ہو سی، تساں تسلی نال کھڑے روائے میں آوے سامنے کھڑے لگے۔ لہذا بنو ہاشم دے نوجوانے کو نال گھن کے آپ گورنر ہاؤس پہنچ گئے، انہیں کو باہروں کھڑا کیتے ہیں، آپ اندر تشریف گئے جب اندر گئے تے ولید اپنے تخت دوتے بیٹھا ہا، امام علی مقام کو آندہ ڈٹھے ادب نال کھڑا تھی گئے، مروان ایک پاس کرسی تے بیٹھا تھیا، وہ بدبخت میں بیٹھا رہ گئے۔ امام علی مقام گورنر ہاؤس دے وچ تشریف گھن آ کریں ولید کو پوچھ دن کے رس کیا ماجرا ہے، کیوں سجی میں کو؟ وہاں کہ صحیح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال دی گئے اور یزید تخت نشین تھی گئے، لہذا یزید نے حکم دیتے کہ ایسا تہاڈے کو لوگ بیعت نہیں، تساں یزید دی بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ حسین جی ہستی لوک کے بیعت کرے سی کیا؟ میں اتھا محل دے اندر گورنر ہاؤس دے اندر آ کے چھپ کے بیعت کرے سا؟ نہیں، میں ساری قوم کو کٹھا کرے سا، سارے دے سامنے بیعت کرے سا، اگر کرے سا لوگ چھپ کے بیعت کرن حسین دا کام نہیں۔ مروان تکے تکے اٹھی کھڑے، وہ کہ حسین ای ٹائم تیرے گھیرے دے وچے کلا ہے، سپاہی تیرے کھڑن تھا ہے،
تلوار گردن دے رکھ زبردستی بیعت گھن گیا، جے اگر نہیں کریں دے تے اتھیں ہی شہید کر، انہیں دا سر بھجوا لینے یزید کو۔ ولید آکھے جی میں کہیں صورت آل رسول دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، لہذا تو بدبخت چپ کر کے تے بہ ون، تیری گال میں نہیں سنوں گا۔ امام علی مقام دی بارگاہ وچ عرض کریں دے کہ حضور جی میں تسا راضی، تسا اعلانیہ کرنا چاہتے ہو تو اساں اعلانیہ بھی حاضر ہیں۔ امام علی مقام اتھوں کو خاموشی دے نال واپس تشریف لے گئے۔ بہرعین آ کریں آل بنی ہاشم اپنے خاندان دے افراد انہیں سارے کو جمع فرمائیں گے اور ساری صورتحال تو آگاہ کی طرح کہ ایویں یزید تخت نشین تھی گئے تے او سارے کو ہن زبردستی بیعت گھننا چاہوں۔ تساں کیا مشورہ لے لیں؟ انہیں کہ جی میں تہاڈا حکم ہو سی اساں تہاڈے نال ہیں۔ آپ نے فرمایا اجھیں بدبخت دے حق تے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز فرمیندن نہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ آپ فرمیندن کہ سر تا لے لیتے نے لیکن ہاتھ نہیں لے لیتا یزید دے ہاتھ دے وچ۔ امام علی مقام دی شان ہی نرالی ہے۔ انکار فرما دیتے کہ جی میں بیعت نہیں کر سکتا۔ انہیں کہ جی ول کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا مدینہ چھوڑ کے تو لگے بس۔ آپ دے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے صاحبزادے والدہ بئی والد ہکو، انہیں دا نام ہے محمد بن حنفیہ، ٹھیک ہے، پتر علی دے ہیں لیکن نسبت ماں نال رکھے دیں تاکہ کوئی یہ نہ آکھے کہ یہ حسن حسین دے برابر ہے، کیونکہ میری اماں فاطمہ نہیں۔ ہکے پیو دے پتر تھی کہ مری او میرے نبی دے آل دا اتنا ادب کریں، ہکے پیو دے پتر کہ اسا فاطمہ دی اولاد نہیں، لہذا اسا حسن و حسین دے نوکر ہیں، بھاویں والد دے طرفوں اسا میرا ہے۔ محمد بن حنفیہ امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ آئے، آ کریں عرض کریں دے حضور حالات بہت زیادہ سنگین تھی گئے، تو سا مہربانی کرو کہیں شہر دا ارادہ نہ کرو، جتھاں ویسو حکومت نہیں دی ہے یہ تو تے ظلم کرے سے، تو سا دیہات دے جنگلات دو رخ کر رہے اور ہکو ٹھکانہ بھی نہ رکھا ہے، خانہ بدوشیں نکار مختلف جہیں تے سفر کریں دے رہا ہے، اے بدبخت تو کو نہ گول سکسی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا فی الحال تا ارادہ ہے کہ میں مکے وینا، مکہ جائے امن ہے، امن دی جا ہے، جتھاں اپنی جوں مارن دی بھی اجازت کوئی نہیں احرام دی حالت اچ، لہذا اتھاں سا محفوظ راسو۔ انہیں جی اے ارادہ بھی توڑا بہتر ہے۔ ساری رات اہل بیت اطہار دے افراد اپنا سامان پیک کریں دے رہ گئے، اپنے جانوریں دے ہوتے ہیں اٹھیں دے ہوتے ہیں سامان لوڈ کریں دے رہ گئے۔ امام علی مقام ساری رات گنبد خضرہ دی چھان تلے روزہ انور دے ہوتے ہیں، نانے دی قبر کو ککڑی پا کے گزاری ہے۔ بڑے ویلے کتھیں نیند رہی ہے، خواب دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمیندن کہ اے میرے نواسے، اے میرے پیارے حسین، تیری شہادت دی خبر تیرے بچپن کو لو ہی مشہور ہے کہ تے کو ظلمن شہید کتابے سے۔ اے میرے نور عین،
وہ وقت آ گئے کہ ان قریب ہون تیری کربلا دے میدان دے وچ شہادت تھی سی. میرے کلمہ پڑھن والے بدبخت تے کو شہید کرے سن، کوئی کافر نہ آ سن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جرلے اے شہادت دی خبر دیتی ہے، امام علی مقام دی آنکھ کھل گئی ہے. آپ نے شکر ادا کیتے. سوچو اسا کلمہ پڑھے، اپنے نبی نال محبت رکھنے ہیں، اگر سادے چو کہیں کو عمرے یا حج دی سعادت نصیب تھی وے، یا جڑے حج یا عمرہ کر آئے ہوئے انہیں کو پوچھو کہ مدینہ چھوڑ کے واپس آون کتنا اوکھا ہے. جے تونی بس دے اتے سوار حاجی یا زائر مدینہ کو سبز گنبد نظر آندا رہے وے یا مدینہ شہر دی کوئی بلڈنگ نظر آندی رہے وے او تونی گردن موڑ موڑ کے پستے لے دے رہے. تے جنہیں دی پیدائش ہی مدینہ دی ہوئے، جنہیں بچپن ہی مدینہ دے وچ اپنے نانے دے موڈے تے سواریاں کر کے گزاریا ہوئے، جنہیں دی عمر دا ایک اکثر حصہ خاص حصہ مدینہ طیبہ دے وچ گزریا ہوئے، وہ حسین واسطے اپنے نانے دے شہر کو چھوڑ بننا کتنا اوکھا ہو سی. کتنے بوجھل قدمے دے نال امام علی مقام نے مدینہ چھوڑیا ہو سی. آپ اپنے نانا جان دی قبر انور تو اٹھن، روزہ انور تو اٹھی کریں، جنت البقیع تشریف گھن ہے، جنت البقیع دے وچ آ کریں امام علی مقام نے اپنے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر انور تے حاضری دیتی ہے. امام حسن پاک دی قبر انور تے حاضری دیون دے بعد اپنی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر انور تے حاضری دیتی نے، اور قبر کو گکڑی پاک نہیں روندے رہ گئے. ان دے بعد آپ واپس تشریف گھن نماز فجر ادا کی نے اور اپنے اہل خانہ دے نال مکے روانہ تھی گئے. شہر مکہ دو روانگی ہے، رستے دے وچ کچھ لوگ ملین، وہ آکھن لگن کہ یزید پلید انتہائی ظلم دے نال مختلف لوگیں کو بیٹھ گھندا بیٹھے اور تہاڈے قتل دا فرمان جاری کر چکے، لہذا یا بیعت کر گنو ورنہ وہ تو کو شہید کر دے سی. آپ نے فرمایا میں مکے ویدا پیا، مکہ جائے اما نے امید اتھا وہ کچھ نہ کرے سی. آپ شہر مکہ پہنچ گئے. مکے دے وچ کثیر صحابہ کرام موجود ہیں، اہل بیت اطہار دے دیوانے موجود ہیں. انہیں پلکیں تے بلائے شہر مکہ دے وچ آ گئے. مکے دے گورنر نے امان نامہ لکھ کے دے دیتے کہ حضور میرے طرفوں امان نامہ ہی وے تو آپ کو اتھا کوئی تکلیف نہ پوچھے سی. آپ شہر مکہ دے وچ رہائش اختیار کیتی ہے. ہن جڑے لفظ میں آدھا پیا کہ اہل سنت و جماعت دے کتابیں دے وچ بھی موجود ہیں، اہل تشیع مسلک دے کتابیں دے وچ بھی موجود ہیں. شہر کوفہ شیان علی جنہیں کو اہل تشیع آکھیا ویندے دا شہر منیا ویندا ہا، اور انہیں شیان علی نے ایک گھر دے وچ میٹنگ کیتی ہے. میٹنگ کر کے یہ آکھن لگن کہ ایویں کرنے ہیں کہ سب کو اطلاع ملی ہے امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے مکے لگے گا. یزید تخت نشین تھی گئے، لہذا ہن ایویں کرنے ہیں امام علی مقام کو خط لکھ دیں اور خط لکھ کریں انہیں کو سلوینے ہیں کوفے دے وچ، اساں سارے انہیں دے نال رل کریں یزید کو لو سلطنت واپس گھن گئے، کیونکہ یہ جہاں ظالم جابر شخص سلطنت دے اتنے حکمران بڑھن دا اہل ہوئے.
اہل تشیع مسلک دی کتاب جلاء العیون جہاں لکھن والا ملا باقر مجلسی ہے، وہ لکھ دے کہ کوفے دے شیعان علی نے 15,000 خط لکھے امام علی مقام کو، 15,000 خط۔ اج دا دور کوئی نہ آئی کہ واٹس ایپ تے میسج کرنے رہ گئے، اج دا دور کہنا ہے کہ ٹی سی ایس دے نال فوراً خط پہنچتے رہ گئے۔ پیدل دا سفر آ، قاصد پیدل سفر کر کے آندے ہیں اور انتہائی مختصر عرصے دے وچ انہیں اتنے خطوط لکھے۔ مختلف تاریخ دے کتابیں دے وچ تعداد مختلف ملتی ہے، کہیں 500 ہی لکھے، کہیں 1500 ہی لکھے، لیکن اے میں تو کو انہیں دی کتاب دا حوالہ دینا کہ وہ آدھن کے 15,000 خطوط لکھے گئے۔ امام علی مقام دے کولو جڑے اتنے خط پہنچ گئے، آپ نے اہل مکہ دے وچوں جڑے جید عظیم صحابہ کرام والے موجود ہیں انہیں سارے مسئلے مشورے واسطے کہ یہ اتنے سارے خطوط آئے پن میرے کو، ہوں کوفے ونجن میرے ہوتے ہیں لازم ٹھیک ہے۔ اگر میں کوفے نہیں ویلا قیامت علی جمار اللہ جل شانہ نے میرے کو پوچھ گدا حسین این ظالم دے خلاف آواز چاہن واسطے اتنے حامی تے کو ملتے پے ہیں، تے کیوں نہیں آواز چاہتی، میں کیا جواب دے سکتا؟ لہذا ہوں میرے واسطے لازم تھی گئے کہ میں کوفے کا سفر کرا۔ انہیں کہ صحیح اہل کوفہ بے وفا لوگ ہیں، انہیں تھوڑے بھائی امام حسن نال وفا نہیں کی، انہیں تھوڑے والد مولا کائنات دے نال وفا نہیں کی، یہ تہاڈے نال کتھا وفا کرے سن، یہ بے وفا لوگ ہیں، انہیں تو نہ ونجو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے اتنے حجت تمام تھی چکی ہے، میں کیا کرا؟ آخر میں بھی تو رب کو جواب دینا ہے نا، میں کیا کرے سا؟ میں کیا جواب دے سا قیامت علی جمہار کہ جڑے ویلے دین دے وچ تبدیلی کرنے والا بدبخت آ گئے کہ جڑا نمازاں چھوڑی بیٹھے، شراب کو عام کیتی بیٹھے، محرمات دے نال نکاح کو جائز قرار دیتی بیٹھے، جڑا دین کو تبدیل کرے دا وینے اے جے بدبخت دے خلاف آواز چاون دا موقع ہے تے حسین تے کیوں نہیں چاہتی؟ بل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دے وچوں سب تو قریب ترین رشتہ میرا ہے، اور ای ٹائم میں ہی دنیا تے زندہ موجود ہوں، میں نہ آواز چیسا تو بیا کون چیسی؟ لہذا تسا میں کو اجازت دیو اور میں کو ان بارے مشورہ دیو، میں کوفے روانہ دوں۔ انہیں کہ حضور وال ایویں کرو، اپنا ایک پہلے نمائندہ بھیجو، اپنا نمائندہ بھیجو، وہ کوفے ونجے، کوفے دے حالات چیک کرے، اور کوفے دے حالات چیک کرنے دے بعد وہ تو آپ کو خط لکھے، وہ تو آپ کو دساوے کہ کوفے دے حالات کیویں ہیں، واقعی وہ لوگ اپنی گال تے قائم بھی رہسن یا کوئی نہ۔ اگر وہ مطمئن تھی میں نے تو ہاڈا نمائندہ تے ول تو روانہ تھی ونجا ایویں نہ ونجا، اساں تو کو انہیں بدبختوں دے حوالے نہیں کر سکتے جڑے بے وفا لوگ ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ فرمایا کہ مسلم تو لگا ون کوفے دے حالات دیکھ، اور کوفے دے حالات دیکھ کر میں کو خط لکھ، اگر واقعی حالات تسلی بخشیں تو ول میں روانہ تھی ویسا، اور اگر تسلی بخش کوئی نہیں تو ول پیچھے میں نہیں آتا۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو چھوٹے چھوٹے صاحبزادے کو نال لا کر آپ کوفے روانہ کر گئے۔ کوفہ شہر دے وچ پہنچ کے کوفے والے کو خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل تشریف گیا ہے، سارا کوفہ کٹھا تھی گئے، پہلی جمہار 40,000 بندے امام مسلم دے حق تے بیعت کی دیے، مسجد دے وچ قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے انہیں قسم چاہتی ہے کہ ساری جان، سارا مال، ساری آبرو، سارے قبائل، ہر شے تواڈے تے قربان۔ پہلی جماعت 40,000 بندہ، امام مسلم تو بڑے خوش تھی گئے کہ جی
واقعی اہل کوفہ جڑے ہیں یہ امام علی مقام دے نال ہیں، یہ تو کم بنتے واقعی صحیح ہے معاملہ. انہیں خط لکھ کے قاصد روانہ کر دیا. انہیں قاصد روانہ کیتا ہے. یزید کو اطلاع مل گئی ہے کہ مسلم بن عقیل مکے تو روانہ ہیں. کتھائیں کتاب دے وچ عبداللہ نام ملتا ہے، کتھائیں عبید اللہ نام ملتا ہے. ابن زیاد نا زیادہ مقاعدہ میں نے زیاد کا پتر ہے. یہ عراق دے ایک بے صوبے دا گورنر رہا. ایکو کوفے دا گورنر یعنی دو گورنر کٹھے دے کر یزید نے روانہ کیتا ہے. اور یزید نے ایکو آرڈر دیتے کہ نعمان بن بشیر جڑا گورنر ہے کوفہ ہے، یہ اہل بیت نال محبت کرنے والا شخص ہے، ایکو معزول کر دے. ایندی جا دے ہوتے ہیں تو مقرر تھی ون اور امام مسلم کو شہید کر دے جو ہی وہ کوفے داخل تھے ون. اندے بعد اگر حسین آوے تو پیچھے میری بیعت گھن بیعت نہ کرے تو انہیں دا بھی سر میں دو روانہ کر دے. پتہ نہیں یہ لوگ کتھوں روایات گول آنے گھن آدھے ساری سمجھ تو بہ رہے کہ جڑے آدھے کہ صحیح یزید اندے ملوث کوئی نہ. اتنے حکم دینا بیٹھے جڑا بدبخت وہ کیویں ملوث کوئی نہ. لوگ امام علی مقام دو روانہ تھائے ہوئے خط کو دیکھ کر ہی خوش ہیں اور انہیں کو پتہ ہے کچھ ایمان لگ بھی سن امام علی مقام کو آمن دیتے ہیں، لیکن ولوی روزانہ مغرب تک مکے کو لو آمن والے رستے دو انتظار چھان کے امام علی مقام آمن. جلے ابن زیاد کو پتہ لگے کہ مسلم آ چکے ہیں، وہ خط لکھ چکے ہیں، وہ کہ اگر ہون میں آنا شام والے رستے کو لو میں کو کوفے کوئی داخل کو نہ کروانے سے. وہ کوفہ شہر کو کراس کر کے مکے والی سائڈ تو ول کے آئے اور منہ کو لکا کر ہی مکے شہر دے داخل ہوئے. لوگیں سمجھے کہ شاید امام علی مقام تشریف کہنا ہے. ان دھوکے دے نال وہ آئے اور آ کے ڈائریکٹ گورنر ہاؤس دے وچ وڑ گئے. جلے گورنر ہاؤس وڑ گئے پیچھے تو ان کی حکومت ہے، پیچھے فوج بھی اندے نال ہے، سپاہ بھی اندے نال ہے. ان بدبخت نے عمر سید سب تو پہلا حکم یہ دیتے کہ امام مسلم کو گرفتار کر کے مرو گے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیارے غلاموں وقت ختم تھی چکے، بلکہ 5 منٹ زیادہ گھن کے دن والے میں امام مسلم دی شہادت اور امام علی مقام دا مکے تو روانہ کیوں انشاءاللہ زندگی بخیر تے اگلے جمعے تھوڑے سامنے میں بیان کرے سا. کوشش کرے نا کہ تھوڑے سامنے اور روایات تے او واقعات بیان کروں کہ جہاں مستند روایات تاکہ انہیں ہستیاں دے نال سارا جڑی محبت دا رشتہ ہے وہ قائم و دائم رہے اور جڑا حق ہے انہیں ہستیاں دا ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ جل شان ہو سکو اہل بیت اطہار دی محبت جیون والا نصیب. وآخر دعوانا الحمد للہ.